اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور چاند کے گہرائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا۔ بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں۔ سورج اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ۔ ان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نفلوں سے مختلف بتایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا۔ آپ نے باجماعت 2 رکعتیں نماز پڑھیں۔ آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، یعنی ایک ہی قیام میں 2 رکوع کیے گئے اور دونوں رکوع کے بیچ میں بھی اور پہلے بھی اچھی خاصی لمبی قرأت کی گئی۔ پھر قومیں کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر پچھلے قیام سے بھی کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ پہلی رکعت میں بھی 2 رکوع کیے اور دونوں رکوع کے بیچ میں اور پہلے قرأت کی، اور پہلی قرأت زیادہ لمبی ہوتی تھی، دوسری قرأت چھوٹی۔ پہلا رکوع زیادہ لمبا ہوتا تھا، دوسرا رکوع کم لمبا۔ اسی طرح دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو 2 اسی طرح سے رکوع کیے، اور اس رکوع میں بھی پہلا رکوع دوسرے رکوع سے زیادہ لمبا ہوتا تھا اور پہلا قیام دوسرے قیام سے زیادہ لمبا ہوتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے 2 سجدے کیے، تشہد پڑھا اور سلام پھیرا۔ اتنی دیر میں سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا کی اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، اس سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کیا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔